صحابہ کے تعلق سے بنیادی طور پر کچھ تمہیدی پوائنٹس کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ پوائنٹ نمبر 1، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر مانتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطا پر مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو بھی کیا وہ قرآن کی اس آیت پر عمل تھا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی تھی۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ عصمت کا عقیدہ فقط انبیاء کے لیے ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ صحابی سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس میں ہم ان کی نیت پر شک نہیں کریں گے، کیونکہ نیت پر شک کرنے کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی شخصیت سازی نہ کر سکے، علیاذ باللہ۔ اس لیے کسی صحابی سے اگر کوئی غلطی یا چوک ہو جائے تو ہم اسے تسلیم کریں گے، لیکن ان کی نیت پر ہرگز شک نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ آج نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے، تو یہ سلمان ندوی اور انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ جو ان موضوعات کو اچھالتے ہیں اور صحابہ کے مشاجرات کو عوام میں لا کر بیان کرتے ہیں، وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہ تو قبر میں اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، نہ حشر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہا تھا یا نہیں۔ جب ایسی بات نہیں ہے تو ان موضوعات کو چھیڑ کر اور عوام کو پریشانی میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ فقط اس کے کہ عوام کے دلوں میں صحابہ کا بغض بٹھانا ہے اور صحابہ کی جماعت پر سے اعتماد کو ختم کرنے کی ناپاک سازش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کا مقصد؟ پوائنٹ نمبر 4، سلمان ندوی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملا مولوی اور مدرسے والے ملعون ہو گئے صحیح روایات کو چھپا کر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان روایات کو چھپایا ہوتا تو یہ روایت تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ تم بھی تو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہو اور اہل سنت والجماعت کی کتب ہی سے نکال کر تم حوالے دے رہے ہو اور انہی کو گالیاں دے رہے ہو، انہی کا کھا کر انہی کو بھونکے انہی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ پوائنٹ نمبر 5، سورہ حدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور اللہ کے لیے جنگیں لڑیں، وہ رتبے میں اور درجے میں ان صحابہ سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جنگیں لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ صحابہ کی ان دونوں جماعتوں سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، اور حسنہ سے مراد مفسرین نے لکھا ہے جنت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگر مان لیا جائے کہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اللہ تعالیٰ تو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابی سے بھی حسنہ کا وعدہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حسنہ کا وعدہ کر رہے ہیں تو تم کون ہوتے ہو ان کو منافق کہنے والے؟